ایک نوجوان لندن گیا, کام پہ جا رہا, دیکھا روڈ سائڈ میں ایک آدمی دوائی بیچ رہا تھا, یہ دوائی لے لو, دوائی لے لو, بوڑھا کھائے جوان ہو جائے, جوان کھائے ایک دم تندرست ہو جائے. یہ نوجوان سوچا بہت اچھی دوائی ہے, میرا ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, ماں بھی بوڑھی ہو گئی ہے, ایک ڈبہ لے کے بھیج دیتے ہیں, ابا امی کھا لیں گے. ایک ڈبہ خریدا, ٹرانسفر کر دیا, خط لکھ دیا, امی آپ بھی کھائیے گا, ابا کو بھی کھلائیے گا. دوائی آئی, بڑھیا ایک ٹیبلٹ رات میں کھائی, سوئی تو صبح اٹھی دیکھتے ہیں جتنے سفید بال تھے سب کالے ہو گئے, چہرے کی جھریاں ختم, ایسا معلوم ہوتا چہرے پہ خون دوڑ رہا, ایک دم بڑھیا کا ایک دم جسم بہترین ہو گیا. تو بڑھوا بولے کیا کھیلے رہے تو کئے ٹھو ٹیبلٹ تم کھائے؟ تو بڑھیا بولی ایک. بولی اور کئے ٹھو بچا؟ بولے 9 ٹھو. بولا لے آؤ 9 ٹھو ہم کھا لیں گے. بڑھیا بولی جد مت کرو, بہت پاور والا دوائی چی گئی, 9 ٹھو مت کھائیے, گڑبڑ ہو جائے گا. بولا کچھ ہو لے آؤ, 9 ٹیبلٹ کھایا. اب بڑھوا 9 ٹیبلٹ کھایا کہ بچہ ہو گیا, اتنا بڑا بچہ ہو. بیوی بولی ہمیں تھوڑا پہلے نہ سمجھے رہا, اب تھوڑا لگا کہاں جا کہاں جاؤں بتاؤ. بولے ہمارا جھولنا میں جھلا دے. کچھ مہینوں کے بعد اس کا بیٹا آیا تو ماں کو دیکھا بڑا خوش ہوا, ماں سے پوچھا کہ امی ابا کہاں ہے؟ تو ماں بولی کو جھولنا میں جھولی رہے جو. پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں. بیوی کو پتا چل گیا کہ میرا شوہر نکاح کرنے والا ہے, دوسری شادی کرنے والا ہے, دوسرا نکاح کرنے والا. بیوی کو پتا چل گیا کہ کل جمعہ ہے, کل یہ نکاح پڑے گا. بولا اچھا ٹھیک. رات میں بنائی کھانا, ملائی نیند کی ٹیبلٹ, کھلا دی اپنے شوہر کو. 3 دن تک سویا رہ گیا. تو جب یہ اٹھا نا, اٹھ کے باتھ روم میں گیا, واش روم میں گیا, فریش ہو کر آ کے کپڑا پہننے لگا. تو بیوی بولی کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ بولا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. جمعرات کے دن سویا تھا وہ. بولا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو بیوی بولی آج جمعہ نہیں جگہ, آج اتوار ہے, آپ 3 دن تک سوتے رہے ہیں. اور سننے میں آیا کہ آپ ارادہ کیے نکاح کا, ارادہ ترک کر دیجئے. ابھی 3 دن سلائے ہیں, ارادہ ترک نہیں کیجئے گا نا, ایسی ٹیبلٹ کھلائیں گے قیامت میں اٹھیے گا آپ. بولے نہیں کر وہ بھی ہاتھوں سے. تو میرے نوجوانوں, بیوی کے جو حق ہیں اس کو بھی ادا کرو, لیکن ماں باپ کا اونچا مقام ہے. تو بتایا گیا کہ یہ لڑکا اپنی بیوی کی بات پہ آ گیا, اپنی بیوی کو ساتھ لیا, سعودی عرب چلا گیا. ہر سال حج کرے. 14 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے عرصہ گزرے بولو بھائی؟ 14 سال کا عرصہ گزر گیا. ان 14 سالوں میں 14 حج کیا. خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہا تھا. طواف کعبہ کرنے کے بعد زار و قطار رو رہا ہے تو کسی بزرگ نے پیچھے سے ہاتھ کندھے پہ رکھی, پلٹ کر دیکھا کہ ایک اللہ والے. تو اللہ والے نے پوچھا کہ بیٹا کون ایسا گناہ کیا ہے جو اس قطر زار و قطار رو رہا ہے؟ وہ نوجوان کی ہچکیاں بن گئی. کہا کہ اے اللہ والے, یہ میرا 14واں حج ہے. جب بھی میں حج کرنے آتا ہوں ایسا لگتا ہے میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا. تو اللہ والے نے کہا کہ تمہارے لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے, لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے. تمہاری ماں ہے, باپ ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت ماں باپ کو دیکھے ہوئے 14 سال کا عرصہ گزر گیا, پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے, مجھے خبر نہیں ہے. تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ پھر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا اٹھ اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کر اسے منا لے. اگر وہ راضی ہو گئے تو اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا. یہ نوجوان آنند فانند میں ٹکٹ بنایا, ہندوستان آیا. جب اپنے گاؤں پہنچنے کے قریب ہوا تھا, 14 سال کا عرصہ ہو گیا تھا, تو پہلے پھوس کے گھر, ٹالی کے گھر, ٹین کا گھر, لیکن اب دیکھ رہے بلڈنگ ہی بلڈنگ ہے. تو اپنا گھر پہچان میں نہیں آئے. بوڑھے میاں بیٹھ کر گاؤں سے باہر بیٹھ کر گھاس کاٹ رہے تھے. رک کر ٹھہر کر بوڑھے میاں سے پوچھا کہ بوڑھے میاں, اے چچا, اپنا ابا کا نام لیا کہ عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ تو بوڑھے میاں غور سے دیکھا نوجوان کو, بولا بیٹا عبداللہ میاں وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے. ایک ہی بیٹا تھا جس کو بڑی محنت سے انہوں نے پڑھایا تھا, لیکن شادی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول گیا. قربان جاؤ. یہ نوجوان رونے لگا تو بوڑھے میاں نے کہا کہ بھائی
اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا کہ ان کی بیوی کا کیا بنا، عبداللہ صاحب کی بیوی کا کیا بنا، اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو بوڑھے میاں نے کہا کہ بیٹا اس بیوہ کا کیا کہنا، شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، اب مجھے تو پتا چلا کہ اب ان کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، بس ہمیشہ یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ موت سے پہلے ایک بار میرے بیٹے کو میں اپنی نظروں سے دیکھوں، اے اللہ ایک بار میرے بیٹے کو دکھا دینا۔ کہ وہ دعا کرتی ہے، نہ جانے اس کا بد نصیب بیٹا، بدبخت بیٹا کہاں چلا گیا پتہ نہیں۔ یہ نوجوان زار و قطار رونے لگا، گھر بتا دیا کہ اس بلڈنگ کے بعد جو جھونپڑی آئے گی وہی گھر اس کا ہے۔ یہ نوجوان دبے قدموں سے اپنے آنگن میں جب قدم رکھا تو ایک آواز آئی، نحیف سی کمزور سی آواز آئی، میرے آنگن میں کون آیا ہے، کون ہے؟ یہ نوجوان ڈرتے ڈرتے روتے ہوئے کہنے لگا کہ ماں تیرا بیٹا آیا ہے، قربان جاؤ اتنا سننا تھا۔ ماں سوئی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی، ماں کہتی ہے کہ بیٹا بہت دیر کر دی تم نے، میرے قریب آ جاؤ، میری آنکھوں میں روشنی تو نہیں ہے کہ تجھے دیکھ پاؤں، میرے قریب آ جاؤ، سینے سے لگ جاؤ تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے کہ میرا بیٹا لوٹ کر آ گیا۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن پڑھو، سورہ بنی اسرائیل کی رکوع نمبر 2 ہے، پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھیے تو صحیح۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کا کیا حکام ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کا کیا ارشاد ہے ماں باپ کے ساتھ۔ اے لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور سنو، جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے لیے شفقت کا بازو بچھا دینا اور دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ انشاءاللہ نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ کتنے لوگ تیار انشاءاللہ؟ اٹھا ہاتھ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گا اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ ایک بیٹا ماں باپ سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا، وہ بیٹا باپ کا کالر پکڑ کے گھسیٹنے لگا، گھر سے گھسیٹ کر وہ سارے میں لایا، وہ سارے سے گھسیٹ کر انگن تک لایا، انگن سے دروازے تک لے گیا تو باپ روتے ہوئے کہتا کہ بیٹا بس کر، یہی تک رک جا، یہی تک۔ تو بیٹا رک گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا جانتے ہو میں نے بھی اپنے باپ کو گھسیٹ کر یہی تک لایا تھا، اسی جگہ تک ہم بھی اپنے باپ کو کھینچ کر لائے تھے، گھسیٹ کر لائے تھے، آج اس کا بدلہ تم نے ادا کر دیا، اس کا پھل مجھے مل گیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے گی۔ آج تم اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے، یہ لکھ لو، پتھر کی دیواروں پہ لکھ لو، کل ہو کر کے تمہارا بیٹا بھی جب تک ویسا کرے گا نہیں تمہاری موت نہیں آ سکتی، جب تک بھوگو گے نہیں تب تک مر نہیں سکتے۔ امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ لوگوں میرا وہ اللہ ہے جو اللہ کھلاتا ہے، جو اللہ پلاتا ہے، جو اللہ سلاتا ہے، جو اللہ زندگی دیا ہے، پھر میرا وہ اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ او میرا اللہ کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔
पत्थर में कीड़े को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हजरत चुपिए, एक जवाब दीजिए, आप बता रहे हैं कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला कहे ने खेबे तो, काहे ने खाएगा तुम? बोला नहीं, हम स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जो हड़ताल करके देख, फिर भी अल्लाह खिलाएगा। घर आके हड़ताल कर दिया, माँ परेशान हो गई। एक टाइम दो टाइम जब हो गया तो माँ बोलने लगी, मेरे लाल मेरे जिगर का टुकड़ा खाना खा ले बेटा, कमज़ोर हो जाएगा। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में, वो जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे माँ परेशान नहीं करेगी। माँ को पता चल गया कि बेटा जंगल चला गया, तो माँ बेहतरीन खाना बनाकर, पुलाव बिरयानी बनाकर एक थाल में सजा कर जंगल चली गई। ए मेरे लाल खा ले मेरे बेटा, माँ तो माँ होती है ना भाई। अरे भाई हे माँ तो हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते। आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना जेंटलमैन बने हो, टी शर्ट पैंट पहन के घूमते हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटा थे, नाक से नेटा चूता था, वो पल याद आ रहा है। आज तुम अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो, माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो, जबकि रब ने मना फरमाया उफ़्यू वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। मेरा रब कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। ऊंची आवाज से बात करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, उफ तक ना कहो। अल्लाह का कुरान शाहिद है। अल्लाह को यह भी पसंद ना है कि बेटा चाहे वो बेटी हो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात कर। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। या बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माएँ नहीं हैं, जिनके वालिद साहब नहीं हैं इस दुनिया में, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। आज उनके दिल से पूछो नौजवानों कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ बाप का मकाम क्या है। उनके दिल से पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में बाप नहीं है। तुम्हें तो एहसास नहीं होगा कि माँ क्या है, बाप क्या है। इसलिए ये अजीम दौलत है, इसकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मेरी माँ आमिना ज़िंदा होती, मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नवाफिल नमाज नहीं, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फ़र्ज़ नमाज। काश मेरी माँ आमिना ज़िंदा होती, मैं इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी
کیسے کیسے سوتا ہوں جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں چپ کے روتا ہوں ہے در ماں کے چرنوں میں. دیکھیے بھائی ابھی کوئی پیسہ مت دیجیے، ہم سب پیسہ ہم ہی کو دے دیے گا تو مطلب ہم کا دیے گا. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے ہی کھڑا ہوئے ہیں. ابھی پیسہ لے کے آپ لوگ بیٹھیے، ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے گا. یہ ٹینشن آپ کا نہیں، یہ ٹینشن میرا ہے. آپ کی جیب سے پیسہ کیسے لینا ہے وہ ہم کو نہیں پتا ہے. تو آپ تقریر سنیے بیٹھ کے. جب ہم مانگیں گے، جب ہم سوال کریں گے، اپنے دامن کو جب ہم پھیلائیں گے تب دیجیے گا انشاءاللہ. میں جانتا ہوں یہ کھگڑیا کی سرزمین ہے، سخی لوگوں کا علاقہ ہے. یہی کھگڑیا کی سرزمین ہے. 33 لاکھ چندہ میں نے کیا. یہی کھگڑیا کی سرزمین. مجھے معلوم نہ ہے، ایک سے ایک پیسے والے دل والے لوگ، فیاض دل والے لوگ الحمدللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے ٹھیکیدار تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بھی آپ اطمینان سے بیٹھے رہیے. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں چپ کے روتا ہوں. ہے در ماں کے چرنوں میں، ہے در ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، اور قربان جاؤ اسی ہندوستان کا ایک لڑکا وہ شادی کیا، ایک باپ کا اکلوتا بیٹا شادی کیا، اور قربان جاؤ شادی کرنے کے کچھ مہینوں بعد سعودی عرب چلا گیا کمانے کے لیے. اچھا وہاں سے جب واپس آیا تو ان کی بیوی نے بولی کہ میرے سرتاج اب میری طبیعت یہاں نہیں لگتی ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ میں رہ نہیں پاتی ہوں، ایسا کرے آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ بیرون ملک رہتے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. یہ لڑکا بیوی کا عاشق تھا، بات مان گیا. جب یہ خبر ماں کو پہنچی کہ میرا بیٹا میری بہو کو لے کے جائے گا تو ماں تڑپ اٹھی. بیٹے سے کہنے لگی بیٹا ایک تو باہر رہتا ہے، اب تیری بیوی بھی چلی جائے گی بیٹا تو ہم لوگ کی خدمت کون کرے گا؟ تیرا باپ بوڑھا، میں بھی بوڑھی. نوجوانوں قربان جاؤ، شادی کے بعد بدلنا نہیں. دیکھو بیوی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی کا جو حق ہے دو، لیکن ماں باپ کا مقام کو سمجھو.